وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد الصلاة तमाम तर किबरियाई बड़ियाई बुजुर्गी बंदगी तमाम तर आदाई शहनशाही तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और पुरहमत ज़ात की और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबर इनक़लाब पैगंबर आज़म इमामुल आज़म कायद आज़म सय्यिदुल वल्द आदम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
آج کے ربیع الاول یہ دور نہ پڑو یار کہ ربیع دی آمد ہے اللہ سانو بھی تے انہاں بھی ہدایت عطا فرمائے آئی تے ذرا زور نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہمیں اس نبی کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گج کے وج کے زور دے نال اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کے بدلے قیامت کے دن ہمیں نبی معظم کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔ میرے محترم بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں بیان فرمایا یا ایھا الناس قل اے نبی فرما دیجئے اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو جمیع کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جمیع سے مراد مسلمان ہو، کافر ہو، گورے ہو، کالے ہو، کسی برادری سے کسی قوم سے تعلق ہو، میرے محبوب پیغمبر تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ انسان کے علاوہ جن ہیں، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جانور، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہ حقیقت ہے، میرے نبی صرف انسانوں کے لیے رسول نہیں، جنوں کے لیے رسول نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کل کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اور ہاں یاد رکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ وہ ایمان ہی نہیں جس ایمان میں ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، وہ ذکر ہی نہیں جس ذکر میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، وہ دل ہی نہیں جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح انسان اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہیں، یہ جس طرح انسان اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح انسان اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ بادل، یہ تمام کے تمام میرے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، نہ وہ اللہ کی گستاخ اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ۔ کتنی پیاری بات ہے، انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جن بھی کریں گے، انسان رسول کی نافرمانی بھی کرے گا، جن بھی کریں گے، لیکن یہ فضائیں، ہوائیں، چرند، پرند، انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی مخلوق آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان اور گستاخ مل سکتی۔ آئیں چند ایک واقعہ میں آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ یارو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی نبی کی فرما برداری کریں، ہم بھی نبی کا ادب کریں، نبی کا احترام کریں، نبی کے فرامین کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آئیں توجہ فرمائیں، سب سے پہلا واقعہ صحیح سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 3620 ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب فوت ہو گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام
جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے. اب ابو طالب پیارے پیغمبر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. معاملہ یہ پیش آیا ایک مرتبہ جناب ابو طالب شام کے سفر کے لیے نکلے. امام کائنات علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا. پیارے پیغمبر کی عمر 6 سال یا 7 سال ہے. جب جناب ابو طالب نے شام کے علاقے کی طرف سفر کیا, راستے میں ایک کلیسا کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا. کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. ابو موسیٰ شریف بیان فرماتے ہیں پاس ہی ایک کلیسا تھا, وہاں پر ایک راہب تھا. وہ راہب آج سے پہلے کبھی بھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہ نکلا. جب بھی جناب ابو طالب نے پڑاؤ ڈالا, یہ جو راہب تھا جلدی جلدی باہر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی عمر 6 سال یا 7 سال ہے. یہ جلدی جلدی آیا. حتی جاء فاخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آ کر کے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑا, بڑے پیار سے پکڑا. اللہ اکبر. اور کہتا کیا ہے, فقال ھذا سید العالمین. یہ بچہ عام بچہ نہیں بلکہ یہ کائنات کا سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین. یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. یہ بعثہ اللہ رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کو کل کائنات کے لیے رسول بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا. ما علم کا. جناب ابو طالب کہتے ہیں اور تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ راہب یہ کہتا ہے فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ. وہ کہتا تم نے غور نہیں کیا, میں نے غور کیا. اور جب تم نے اس بستی میں پڑاؤ ڈالا, راستے سے گزرتے آئے, لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا. تم نے غور نہیں کیا. اور جس رستے سے یہ بچہ محمد گزرا, رستے میں جتنے پتھر تھے, جتنے درخت تھے, یہ سجدہ کرتے آ رہے ہیں. وَلَا يَسْجُدَانِ وَلَا يَسْجُدَانِ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ. اور یہ درخت, یہ شجر, یہ حجر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ کر سکتے نہیں. وہ بڑے خوش ہوئے. یہ کہتا ہے ٹھہرو, میں آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آتا ہوں. یہ جلدی جلدی اپنے کلیسا میں گیا, وہاں پر جا کے کھانا اس نے تیار کیا. کھانے کا تھال پکڑا, یہ آیا. اس نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی 6-7 سال کی عمر ہے, اونٹ چڑھا رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھا, کہتا کیا ہے فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ. کہتا ہے اس بچے کو بھی میرے پاس بلاؤ. جناب ابو طالب نے بھیجا. جب اللہ کے نبی آئے, کیا ہوا؟ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ. اللہ کے نبی آ رہے ہیں, ایک بدلی آئی, وہ اللہ کے نبی پر سایہ کرتی آ رہی ہے. اللہ کے نبی پر سایہ کرتی آ رہی ہے. فَلَمَّا جَلَسَ مَعَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ. جب اللہ کے نبی اس راہب کے پاس بیٹھے, درختوں کا جھنڈ آیا, اللہ کے نبی پر سایہ کر دیا. انظروا انظروا. یہ راہب کہتا ہے غور کرو, غور کرو. یہ امام الانبیاء ہے. یہ شجر, یہ حجر اس نبی کا ادب اور احترام کرنے والا. یہ درختوں کو بھی پتا ہے, ان پتھروں کو بھی پتا ہے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح مسلم ہے, حدیث نمبر 5939 ہے. پیارے پیغمبر سے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے, میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں, میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. وہ مکے کا پتھر ہے. کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لا اعرف الان. آپ نے فرمایا میں پہچانتا ہوں وہ پتھر کہ جو نبوت سے قبل میں محمد کو سلام کیا کرتا تھا. ان پتھروں کو بھی پتا ہے یہ امام الانبیاء ہے. وہ میرے نبی کا ادب کرنے والے, میرے نبی کا احترام کرنے والے. آئے ہائے ہائے ہائے, آئے توجہ فرمائے. حدیث
صحیح مسلم کی ہے 6247 ہے، 6248 ہے، 2 احادیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں معاملہ کچھ اس طرح پیش آیا، میرے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق ہے، جناب عمر فاروق ہے اور دیگر صحابی ہیں۔ دیگر روایات میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرا پہاڑ کے پاس آئے۔ حدیث کے الفاظ پر توجہ فرمائیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء فتحرک، اللہ کے نبی اس حرا کے پہاڑ کے پاس آئے، ابھی قدم رکھنے لگے تو فتحرک، اس نے کیا کیا؟ ہلنا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ توجہ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، حدیث سمجھنے والی بڑی پیاری ہے، غور کیجئے۔ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی پہاڑ حرا کے پاس آئے، جبل حرا کے پاس آئے، ابو بکر بھی ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہے، اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکن حرا، آپ نے فرمایا اے حرا ٹھہر جا، رک جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی حرکت بند کر دے، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں اور تیرے اوپر پاؤں رکھنے والا ایک رحمت للعالمین ہے، ایک صدیق اور ایک عمر شہید ہے۔ یہ کون تھا؟ کون تھا جی؟ پتھر سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھ بوجھ ہے انسانوں کی طرح۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پتھر بولتے ہیں؟ نہیں، یہ حرکت نہیں کرتا، بولتا نہیں، سنتا نہیں، لیکن اللہ کی قسم اس پتھر کو بھی پتا ہے یہ میرے نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کو ٹھہر جا۔ اللہ کی قسم یہ ٹھہر گیا، یہ ٹھہرا ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، اللہ کی قدم 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہی کا وہی کھڑا ہے۔ مجال ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنے آپ کو ٹس سے مس کیا ہو۔ آج بھی میرے محبوب پیغمبر کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے یہ پہاڑ وہی کا وہی کھڑا ہے۔ پہاڑ کے اوپر زلزلے آئے، آندھیاں چلی، وزیر مشیر بدلے، بڑا کچھ ہوا، لیکن یہ پہاڑ وفا کا شعار بن کے آج بھی وہی کا وہی کھڑا ہے۔ اسے بھی پتا ہے ایک امام الانبیاء کا حکم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے توجہ فرمائے، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3583 3584 87 آگے تک یہ تقریباً 9-10 احادیث ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جب خطبہ دینے کے لیے آیا کرتے، یہ منبر نہیں تھا، ایک چھڑی تھی، وہ بھی کھجور کا خشک تنا تھا، اللہ کے نبی اس کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت تھی یا ایک مرد تھا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے ممبر جو ہے یہ بنا دیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ بیان فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ممبر بنا دو۔ ممبر بنا دیا گیا۔ اسی طرح جمعے کا دن آیا، مسجد میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ سے بری ہوئی، اللہ کے نبی مسجد نبی میں آئے، پیارے پیغمبر نے ممبر دیکھا، آپ نے کھجور کے تنے کو اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ نے کھجور کے تنے کو اٹھایا، سائڈ پہ رکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى مِنبَرَ، اللہ کے نبی آئے جمعے کے دن، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اس تنے کو، کھجور کے خشک تنے کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ، صحابہ بیان کرتے ہم نے سنا کھجور کے تنے نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ سیاح الصبی، وہ ایسے رو رہا ہے جیسے بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں سے دور ہو جائے، اپنے پیارے سے دور ہو جائے۔ سیاح النبی، وہ اس طرح رو رہا ہے، پیارے پیغمبر نے رونے کو سنا۔ ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضم الیہ، اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے اور اس کو اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا۔
اللہ کے نبی ایسے دلاسا دے رہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے، جس طرح کوئی بڑا اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے کو دلاسا دیتا ہے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ کیا ہے؟ حتی جاء النبی فوضع یدہ علیہا، اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، فسکنت، وہ کھجور کا تنا اسی وقت کیا کر گیا؟ کیوں خاموش ہو گیا؟ اسے بھی پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی کیوں ممبر سے نیچے اترے؟ اللہ کے نبی نے کیوں مجھے سینے سے لگایا؟ اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ طلب کیا ہے؟ اس نے بھی اس بات کو سمجھا جب اللہ کے نبی نے پیار کیا، سینے سے لگایا، فساکنت، وہ اسے بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے، میں نے اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کرنی نہیں ہے۔ آئیں توجہ فرمائیں، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 7071 سے لے کر 7080 تک ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے یہ چاند بھی ادب کرنے والا، یہ آسمان بھی ادب کرنے والا، یہ چاند بھی میرے نبی کے فرمان کو ماننے والا، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں ان اہل مکہ سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیا، مکے کے مشرک آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کوئی نشانی تو دکھلائیے، ہمیں کوئی ایسی دلیل تو دکھلائیے، پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ کو چاند نظر آیا، فاراہم انشقاق القمر مرتین، اللہ کے نبی نے دل سے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف۔ حدیث کے دوسرے الفاظ کیا ہے؟ فرقتین فچتر الجبل فرقتن، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف، چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ اس چاند نے بھی میرے نبی کے حکم کو مانا۔ کیوں مانا؟ اسے بھی پتا تھا یہ حکم میرا تیرا نہیں بلکہ کس کا حکم ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ آئے توجہ فرمائیں، سننے ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 2549 ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مکے سے میں باہر نکلا، کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر ایک انصاری صحابی کے کھیت میں آئے، باغ میں آئے، اللہ اکبر کبیرہ، فَإِذَا جَمَلٌ، اللہ کے نبی نے دیکھا وہاں پر ایک اونٹ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی انصاری صحابی کے باغ میں آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا فَإِذَا جَمَلٌ، وہاں پر ایک اونٹ کھڑا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ حَنَّ وَذَرَفَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اونٹ نے دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، اللہ کے نبی اس اونٹ کے پاس آئے، آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، فَسَكَتَ، یہ اونٹ اسی وقت چپ کر گیا۔ جب یہ خاموش ہو گیا، اللہ کے نبی کی آواز میں غصہ آیا، آواز میں روب آیا۔ فَقَالَ مَن رَّبُّ هَذَا الْجَمَلِ، آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ ایک انصاری صحابی آئے، پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکک اللہ ایاہا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اور تجھے اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے تجھے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، اس کی خبر گیری کیا کر اور اس کا خیال رکھا کر۔ انصاری صحابی خاموش ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، یہ تیرا اونٹ تیری شکایت میں محمد سے کرتا ہے، یہ تیرا اونٹ تیری شکایت الیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ انک تجیعہ وتدعبہ، اللہ کے نبی میرا مالک مجھ سے کام بڑا لیتا ہے، مجھے چارہ بڑا تھوڑا تھا۔ اس اونٹ کو بھی پتا تھا یہ آنے والا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجمع الزوائد میں حسن درجے کی حدیث ہے، حضرت حکم بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میری ایک اونٹنی تھی، سفر کے لیے نکلنا پڑا، اونٹنی بیٹھ گئی اب اٹھتی نہیں ہے، مجھے غصہ آیا، وَأَنَا أَضْرِبُهَا، میں نے چھڑی سے اسے مارنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، کائنات کے امام نے فرمایا فَقَالَ لَا تَضْرِبْهَا، آپ نے فرمایا اسے مت، کیوں مارتا ہے؟ اللہ کے نبی چلتی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، پیارے پیغمبر اس اونٹنی کے پاس آئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف قامت وسارت مع الناس، اللہ کے نبی اونٹنی کے پاس آئے، آپ نے بڑے پیار سے فرمایا اونٹنی چلنا شروع کر دے، ابھی میرے نبی کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے، فقامت وسارت مع الناس، یہ اونٹنی اٹھی اور لوگوں کے ساتھ اس نے چلنا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے بھی پتا ہے کہ یہ کہنے والا کوئی عام نہیں بلکہ کون ہے؟ جناب محمد۔ اس اونٹنی کو بھی پتا ہے یہ کہنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ذرا توجہ فرمائیں، اس جمعے کی آخری حدیث ہے، پھر کچھ باتیں سمجھنے والی، میرے محبوب پیغمبر کی حدیث صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 7518 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، بڑی ایک طویل حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا، چلتے چلتے ہم ایک بیابان جگہ پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قضائے حاجت کرنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر نے اپنا لوٹا پکڑا، پیارے پیغمبر کی یہ عادت مبارک تھی، جب آپ قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو درختوں کے جھنڈ دیکھتے یا کوئی اونچی جگہ دیکھتے کہ جس کی اوٹ میں اللہ کے نبی قضائے حاجت کر لے۔ اب پیارے پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا، آپ کو نہ تو کوئی اونچی جگہ نظر آئی نہ آپ کو درختوں کے جھنڈ نظر آئے، پیارے پیغمبر کو دو درخت نظر آئے جو ایک طرف ہے دوسرا دوسری طرف ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے پانی کا وہ لوٹا پکڑا، ایک درخت کے پاس آئے، فَأَخَذَ بِغُصْلٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اللہ کے نبی نے اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا، فقال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انقادی علی بِإِذْنِ اللَّهِ، اے درخت میں تجھے اللہ کے حکم سے کہتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ جابر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی میرے نبی کا حکم آیا، یہ درخت زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا میرے نبی کے پیچھے پیچھے ایسے آیا جس طرح ایک فرما بردار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے۔ ثم أتى الشجرة الأخرى، پھر اللہ کے نبی دوسرے درخت کے پاس آئے، آپ نے اسے بھی یہی فرمایا انقادی علی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ وہ بھی زمین کو پھاڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پیچھے آیا۔ سیدنا جابر بیان فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے آپ نے فرمایا ارتئما علی بِإِذْنِ اللَّهِ، اب میں تمہیں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ سیدنا جابر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ درخت اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ کے اوپر۔ ان کو بھی پتا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھی علم ہے، ان کو بھی شعور ہے، فہم ہے، علم ہے کہ اگر ہم نے اس نبی کی نافرمانی کی، چاہے ہم درخت ہیں، چاہے ہم اونٹ ہیں، چاہے بکری ہے، چاہے بادر ہے، چاہے پتھر ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا سکتا؟ ایک طرف یہ بے جان، ایک طرف جن سے نہ حساب و کتاب ہوگا یہ
اور دوسری طرف یہ مسلمان. آج کون سا دن ہے بھائی؟ آج جمعہ المبارک کا دن ہے. تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول. ایسے ہی ہے 2-4 بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن اس تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن، سوموار کے دن. اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف؟ سمجھنے والی بات ہے نا، سمجھنے والی بات کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے سوموار کو، میلاد کس دن منایا جا رہا ہے؟ جمعے. سمجھنے والی بات ہے. دوسری بات، جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، ایک سال کے بعد دوسرے سال نیا رنگ، نئی بدعت، نیا طریقہ. پہلے سادہ تھے، شرینی جو تھی وہ بانٹی جاتی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر جڑیاں آ گئی. پھر جڑیوں کے اوپر نبی کا نعلین آ گیا. نعلین میں پیارے پیغمبر کا نعوذ باللہ نام لکھا گیا. پھر جدید دور آیا، دف تھی، دف کے ساتھ پھر ڈھول آیا، ڈھول کے ساتھ پھر ساز آواز سب کچھ آیا. پھر نبی کی نعتوں کو پڑھا جانے لگا، بازاروں کو سجایا جانے لگا. چائنا کی لائٹوں نے مزید عشق رسول میں اضافہ کر دیا. پھر یہ جڑیاں مسجدوں میں لگی، بازاروں میں لگی، اور بیت اللہ اور گنبد خضرا کی تشریح بنا کر کے بازاروں میں لگائی گئی. اور کبھی ملتان میں، کبھی لاہور میں بے حیا عورتوں کو سجا کر جنت کی حور بنا کر لوگوں کے سامنے آئیڈیا اور نمونہ اور شو پیس پیش کیا گیا. کبھی انہی نعتوں کے اوپر ناچا گیا، کبھی انہی نعتوں کے اوپر عورتوں کو نچا کر کے پیسے ان کے اوپر لٹائے گئے. میرے نبی کی شان میں غصہ کی گئی، محفل لگی ہے. کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم یہ سارے کام میرے نبی نے نہ کیے، نہ کرنے کا حکم دیا. میرے نبی ان کاموں کے لیے نہیں آئے تھے. یاد رکھیے، یہ جو دن ہے، یہ جو تاریخ ہے، میرے نبی کی نبوت والی زندگی میں 23 مرتبہ آئی. میرے نبی نے ایسا کوئی کام کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں 2 مرتبہ آئی. حضرت عمر فاروق کی خلافت میں 10 مرتبہ آئی. حضرت عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آئی. حضرت علی کی خلافت میں 5 مرتبہ آئی. حضرت حسن ہے، امیر معاویہ ہے، رضی اللہ مجمعین ہے، صحابہ ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں. جن کی تقریر کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اور جن کے نام کی یاد بھی کھاتے ہیں وہ بھی ہیں. اللہ کی قسم کسی نے ایسا کام کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے، کیوں نہیں کیا؟ کوئی دلیل ہوتی تو کرتے، کوئی دلیل ہوتی تو کرتے. ہاں، اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا. اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ بولے نا جی. اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ کیسے منایا؟ آئیں، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2750 ہے. حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام سوموار کا روزہ رکھا کرتے. سئلا عن صوم یوم الاسرائیلی، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، کائنات کے امام جی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی. اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن مجھے پیدا کیا اور اسی دن میں محمد کے اوپر قرآن کا نزول. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن زیادہ نفل نہیں پڑے. اپنی ولادت کے دن آپ نے زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کیا. آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا. کیوں روزہ رکھا؟ کیونکہ عید کا دن یہ روزے کے خلاف ہے. جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں، جس دن روزہ ہے اس دن عید نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھ کے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے، عید کا دن ہو سکتا. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟
حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1990 ہے، 5571 ہے، صحیح مسلم ہے 2671 ہے، 2672 ہے، سنن ترمذی ہے 7071 ہے، سنن ابو داؤد ہے 2616 ہے، سنن ابن ماجہ ہے 1722 ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نہا عن صیام یومین، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عید اور بڑی عید کے اوپر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ جمعے کا دن یہ بھی عید کے بالکل برابر ہے، کیونکہ اس دن تکمیل ایمان ہوئی، تکمیل دین ہوئی، تکمیل شریعت ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور جب آئے تھے یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس کہ جس دن آپ کے اوپر ایمان دین شریعت کی تکمیل ہوئی، اگر اس دن کا ہمیں پتہ چل جاتا، وہ دن ہمیں ملتا، ہم اسے عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چپ کر جاؤ، مجھے آج بھی یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، کہتے ہیں مجھے یاد ہے وہ دن جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2681 ہے، 82 83 84 ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1984 ہے۔ حضرت عباد بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں ان کے پاس آیا، میں نے طواف کرتے ہوئے ان سے سوال کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت جابر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال نعم ورب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اچھا ایک بات بڑی قابل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب جتنے بھی ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول، یا جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول کو نبی کا یوم ولادت کیوں نہیں بنایا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت، جو تاریخ پیدائش ہے، تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ کتنا بڑا اختلاف ہے؟ ٹنوں کے حساب سے۔ میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پیران پیر کرتے، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ان کے بارے میں، کہتے ہیں جو روحیں جاتی انہیں واپس لے کر کے آتی، ایسی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، ان کی کتابیں کھلی ہیں تو طالبین میرے پاس پڑھی۔ کسی ساتھی کو پڑھنے کے لیے چاہے مجھے بتائے، میں جمعے کے بعد لا کے دوں۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، نہ 11 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، نہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو 10 محرم کب پیدا ہوئے؟ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں چلو ہماری نہیں مانی، ان کی مانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معاملات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ میں الحمدللہ میں نے سنا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
تمام انسانیت کے لیے نبی بنایا، رسول بنایا، رحمت بنایا۔ اللہ کے نبی صرف انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں بلکہ چرند پرند، ہواؤں، فضاؤں، تمام انسانیت، تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کے آئے۔ اور انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ کوئی آپ کو انسان اور جن کے علاوہ مخلوقات میں کوئی مشرک نہیں ملے گا، کوئی بدعتی۔ انسان اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ آپ کو نبی کی گستاخ، یہ سارے فرما بردار ہیں۔ ہم نے واقعہ سنے اور آخر میں سنا کہ یارو ان کی طرف دیکھنی اپنی اصلاح کر لو۔ اگر ان کے لیے حرف آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کلام، زبان فعل ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پیارے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلے جمعے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ جو ہماری ایک روٹین چلتی آ رہی تھی کہ زوجین میں نا اتفاقی کی وجوہات، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو سنیں گے۔ دعائے عافیت ہے۔ عادل زکریہ بھائی دعا کریں، ان کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بڑے ایک اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے بیٹے کافی علیل ہیں، دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے گھر والے اور ان کے اہل والے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح حکیم صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے مریض کافی بہتر ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وقاص سلوی بھائی اللہ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری ایک دینی بہن ہے، وہ بھی کافی علیل ہے، دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان کی بہو اور ان کی والدہ کافی علیل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔